آج اس کا سب سے بڑا مشن مکمل ہونے والا تھا۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے اس نے 100 مردوں کے ساتھ متعہ یعنی ٹیمپرری کنٹریکٹ میرج کی۔ چاہے وہ عبایا میں ہو، اس کا حسن چھپائے نہ چھپتا تھا، لیکن اندر سے وہ لرز رہی تھی۔ اس کی انگلیاں، اس کے قدم، اس کا دل سب خواب میں ڈوبے تھے، کیونکہ آج اس کی ملاقات ایسے شخص سے ہونے جا رہی تھی جسے دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور خفیہ ایجنسیاں بھی نہ ڈھونڈ سکی۔ جی ہاں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی۔ آخر کون تھی یہ؟ مسلمان یا یہودی، سنی یا شیعہ، فرانسیسی یا ایرانی، صحافی یا اسرائیلی ایجنٹ؟ یہ تھی کیتھرین پیریز شاگڈم۔ ایک یہودی خاندان کی بیٹی، لندن کی تعلیم یافتہ، ذہین، خوبصورت اور سب سے بڑھ کر خطرناک حد تک چالاک۔ 2004 میں اس نے ایک یمنی مسلمان سے شادی کی، اسلام قبول کیا اور اپنی نئی شناخت کے ساتھ ایران پہنچی۔ سنی سے شیعہ بنی، عبایا پہنا، ولایتی فقیہ کی حمایت کی، صحافت کا سہارا لیا اور یوں ایران کے اعلیٰ ترین حلقوں تک پہنچ گئی۔ 2 سال میں ایران کے سب سے بڑی نیوز چینلز، مذہبی رسائل، حتیٰ کہ خامنائی کی ویب سائٹ تک اس کی رسائی ہو گئی، لیکن اصل کام باقی تھا۔ کمرے بدلتے گئے، شوہر بدلتے گئے، معاہدے ہوئے، راز اکٹھے ہوتے گئے اور ایک دن ایران کے سب سے بڑے راز موساد کی میز پر رکھے گئے۔ 2017 میں اس نے خود ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے ملاقات کی۔ ایک عورت جو ایران کے نظام میں ایسے داخل ہو گئی جیسے وہ اس کی بیٹی ہوں، وہ عورت جس کی تصویریں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، قاسم سلیمانی اور ان کی بیٹیوں اور روسی مشیر الیگزینڈر ڈوگن کے ساتھ وائرل ہوئیں۔ 2017 سے 2022 تک وہ ایران کے سب سے وفادار صحافی مانی گئی، لیکن 2022 میں اس نے سب کچھ چھوڑ کر فرانس کا رخ کیا اور پھر دی ٹائم آف اسرائیل میں یہ دھماکہ خیز مضمون شائع ہوا: میں نے اسلام صرف جاسوسی کے لیے قبول کیا۔ ایران لرز گیا، تصاویر ہٹا دی گئی، انٹرویوز غائب ہو گئے اور جن مردوں سے اس نے متعہ کی تھی وہ سب شرمندگی کے سائے میں چھپ گئے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 2024 میں ڈرون حملے میں اسماعیل ہنیہ مارے گئے، ٹھیک 2 ماہ بعد حسن نصر اللہ، اور آخر کار اسرائیلی جنرل نے تصدیق کی۔ 900 سے زائد اہداف، درجنوں سائنسدان اور ملٹری فورسز کے اعلیٰ آفیسرز سب اس نیٹ ورک کا شکار ہوئے جو کیتھرین نے ایران میں چھوڑا تھا۔ یہ صرف سیٹلائٹ نہیں کر سکتا، یہ اندر کا شخص ہی کر سکتا ہے۔ تو پھر وہی سوال، کون تھی وہ؟ کیا وہ صرف صحافی تھی یا اسرائیلی موساد کی سب سے بڑی اور کامیاب جاسوس؟ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔